ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ان واقعات کے اندر حق تعالی شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر سنایا۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کل 35 صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اور بہت سے واقعات کو بیان کیا گیا، لیکن ایک واقعہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ میں نے تمہیں کوہ طور پہ بلایا ہے، اور کوہ طور پہ بلا کر حق تعالی شانہ نے آواز دی، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اس کو بیان کیا کہ حق تعالی شانہ نے یہ آواز دی حضرت موسیٰ کو کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اب یہ آواز آ رہی ہے کہ میں موسیٰ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، لہذا ہے موسیٰ میری عبادت کرو اور میری بندگی کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرتے رہا کرو۔ اب آواز آ رہی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا کوہ طور کے پاس اور آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ آواز سنتے ہیں مگر آواز کا دینے والا نظر نہیں آتا، سامنے دیکھے تو محسوس ہوتا ہے کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے۔ اب جب درخت کے قریب جاتے ہیں تو دیکھا کہ آگ نکلتی نظر آتی ہے۔ اب اس آگ کے قریب جا رہے ہیں، جتنا قریب جاتے ہیں وہ آگ پیچھے ہٹتی نظر آتی ہے، ایک روشنی اور ایک چمک نکل رہی ہے اور وہاں پہ یہ آواز آ رہی۔ اور حضرت موسیٰ پریشان ہے، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ نے بتایا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی آواز دے رہا ہوں، اور میں اس لیے آواز دے رہا ہوں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تمہیں آج اپنا نبی بنایا ہے اور نبوت اور رسالت کے مقام اور مرتبے سے سرفراز کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ یہ سن رہے ہیں، حق تعالی شانہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ اب حق تعالی شانہ براہ راست حضرت موسیٰ سے کلام فرما رہے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ ہے، اللہ سے ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے اندر عصا ہے اور اللہ سے گفتگو چل رہی۔ اب ہاتھ کے اندر جو عصا اور لاٹھی ہے، حق تعالی شانہ نے پوچھ لیا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ نے اتنا پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے لمبا جواب دیا، فرمایا ہِیَ عَصَائی، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ سوال اتنا تھا، جواب بھی اتنا کافی تھا، لیکن آگے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اور بات کرو، رب سے مناجات اور لو لگانے اور گفتگو کرنے کی لذت کو اور حاصل کرو۔ تو فرمانے لگے اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی، کہنے لگے اللہ یہ عصا ہے اور اس عصا کے ذریعے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو سہارا لے لیتا ہوں، اور میں چونکہ بکریاں چرایا کرتا ہوں لہذا بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو میں اسی لاٹھی کے ذریعے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور بکریوں کو کھلا دیا کرتا ہوں۔ اب یہ یاد آیا کہ اللہ نے تو اتنا پوچھا تھا کہ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے، اور میں پورے فائدے عصا کے گنا رہا ہوں۔ تو اچانک کہنے لگے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ بات لمبی ہو گئی، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اب میں نہیں سناتا۔ تو اچھا موسیٰ عصا کے اتنے فائدے ہیں، اس سے یہ کام ہوتا ہے، اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہے تو آزمانا ہے کہ یقین لاٹھی پر ہے، اسباب و ذرائع وسائل پر ہے یا میری ذات پہ ہے۔ اچانک حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ القیہا یا موسیٰ، موسیٰ جس عصا کی اتنی تعریف کر رہے ہو اور جس لاٹھی اور ڈنڈے کے اتنے قصیدے گا رہے ہو، ذرا اس کو زمین پہ تو ڈالو۔ اب اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَاهَا
اب حضرت موسیٰ نے وہ عصا جو ہاتھ میں ہے جس کے فائدے گنانے لگے اس کو زمین پہ ڈال دیا. اب ہوا کیا ہے؟ ارے عصا سے تو اس سے سہارا لیا جاتا ہے، ٹیک لگایا جاتا ہے، پتے جھاڑے جاتے ہیں، اور اس کا کیا حال ہو گیا؟ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اب وہ عصا اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ اور اژدہا بن چکا ہے. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ارے وہی عصا جو ہاتھ میں ابھی لاٹھی تھی اچانک دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا اور اتنا بڑا سانپ بن گیا. تب حضرت موسیٰ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، ارے سانپ آ گیا. اللہ کے نبی پیغمبر کیوں نہ ہو مگر انسان ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ سانپ سے خوف محسوس کرتا ہے، لہذا بھاگنے اور دوڑنے لگے. تو اب تعالی شانہ نے فرمایا خذها ولا تخف. موسیٰ یہ جو سانپ دوڑ رہا ہے نا، جس طرح لاٹھی پکڑے ہوئے تھے اور زمین پہ ڈال دیا، اسی طرح اس سانپ کو ہاتھ میں لو اور ہاتھ میں پکڑ لو. کیوں؟ اللہ نے یہ بتایا کہ سنعیدها سیرتها الاولی. اس لیے کہ اے موسیٰ جس عصا کو ہم نے سانپ بنایا ہے ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنانا بھی جانتے ہیں. لاٹھی بھی ہم نے بنائی ہے، سانپ بھی ہم نے بنایا ہے. بری شکلوں کے اندر اچھی شکل نکال دینا، نفع سے نقصان نکال دینا اور نقصان سے نفع کا ذریعہ ظاہر کر دینا، یہ تو ہماری قدرت کے کرشمے ہیں اور جھلکیاں ہیں. لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو پہلی حالت پہ واپس لائیں گے. اب حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے سانپ پکڑا، جیسی ہاتھ میں گیا دوبارہ لاٹھی بن گئے. اب آگے اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک اور کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو. اب کیا ہوگا؟ فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری. فرمایا جیسی بغل میں ہاتھ ڈالو گے اور ڈال کے نکالو گے تو ایک روشنی اور چمک تمہارے ہاتھوں اور بغل کے اندر سے نکلے گی جو تمہارے لیے ایک اور دوسرا معجزہ اور دوسری نشانی ہوگی. اب تعالی شانہ نے دو معجزے اور یہ دو نشانیاں اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے اب فرعون کے دربار میں جانا ہے جو ظالم ہے، باغی ہے، سرکش ہے اور جس نے بنی اسرائیل کے بچوں اور مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو قیدیاں اور باندیاں بنایا ہے. جانا ہے اور اس ظالم کے بڑے دربار میں تمہیں ہمیں ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور اس کی خدائی کا جو دعویٰ وہ کرتا ہے اس کی خدائی کے دعوے کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملانا ہے اور ہماری خدائی کو اس کے دربار میں بیان کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے جو بچپن میں پڑ گئی. اے اللہ میرا ساتھی چاہیے اور مجھے کوئی وزیر چاہیے. کون چاہیے؟ فرمایا وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی وزیر بنا دے. کس کو بنا دے؟ فرمایا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پہ حضرت ہارون کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. اب حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، اس لیے کہ جو بات سمجھانا ہے پہلے میں تو خود اس بات کو سمجھ جاؤں اور میرا جو کام ہے اس کو آسان فرما دیجئے، اور جو زبان کے اندر لکنت ہے اور گرا ہے بات کو سمجھانے میں رکاوٹ بن جائے گا اس کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. اب اللہ نے حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى. موسیٰ اور ہارون تم دونوں ملو اور تم دونوں مل کر فرعون کے دربار میں جاؤ. اور یہاں تک حکم دیا فرمایا جانا ظالم کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جس کا نام اس دور میں انفتاح تھا، اس کے دربار میں جانا ہے. ظالم کا دربار جو اس بات کا برملا دعویٰ اور اعلان کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی،
کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب اور پروردگار ہوں، اس کے دربار میں جانا ہے۔ اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا فرعون کے پاس جانا ہے، ظالم کے دربار میں جانا ہے، مگر دعوت ظالم کو بھی دو گے تو نرمی سے بات کرنا اور پیار و محبت کے انداز میں بات کرنا۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ تم سختی اور شدت سے بات کرو گے، تمہارے لہجے میں شدت رہے گی تو پھر غیر مسلم ہو یا خدا کا نافرمان ہو، وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کرے گا اور تمہاری بات کا اثر نہیں لے گا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور یہ فرعون کے دربار میں گئے۔ اب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں حضرت موسیٰ بھی اور حضرت ہارون بھی۔ فرعون ہے اپنے زمانے کا ظالم اور خدائی کا دعوے دار، اپنے تخت شاہی پہ اور اپنے تخت سلطنت پہ بیٹھا ہے اور آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے سارے درباری وزراء لیڈرز منسٹر سارے بیٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ بڑے دربار میں کھڑے ہو کر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ فرعون وہ ہے جس کے گھر میں حضرت موسیٰ پلے ہیں، پرورش ہوئی، جس کا کھائے اور جس کا پیے ہیں، اس کے دربار میں جا کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا فرعون، آواز دی ہے اور نام پکارا ہے بادشاہ کا۔ اس بادشاہ کے دربار میں پہلے سجدہ کرو اور جا کے کھڑے رہو۔ بادشاہ بیٹھے گا اور آنے والے رعایا کھڑے رہیں گے، جاتے ہی اس کا نام پکارا اور نام پکارتے ہی کہنے لگے انی رسول من رب العالمین۔ فرعون پوچھ رہا ہے، ابھی فرعون نے پوچھا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کیا، جاتے ہی دربار میں کہہ دیا اے فرعون جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور خدا کا نبی اور پیغمبر بن کر تیرے دربار میں آیا ہوں، اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ رب العالمین کون ہے۔ تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، موسیٰ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ میں تو ربکم الاعلی ہوں، میں تو سب سے بلند و بالا رب ہوں، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ جواب دے رہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ کہنے لگے رب العالمین وہ ہے جو ساتوں زمینوں کا بھی رب ہے اور ساتوں آسمان بھی اس کے قبضے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تجھے یقین ہو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ رب العالمین ہے۔ جیسے ہی فرمایا کہ رب العالمین یہ ہے، فرعون نے سنا تو آس پاس کے درباریوں سے کہنے لگا الا تستمعون، اس بے وقوف کو نہیں دیکھ رہے کیا کہہ رہا ہے؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اپنے درباریوں سے فرعون کہنے لگا لگتا ہے یہ پاگل ہے جو رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہے، لگتا ہے یہ پاگل ہے، بے وقوف اور نادان ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں رب العالمین کیا ہے، اور میرا مطلب یہ وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت، اس کی ذات کیسی ہے، اور یہ صفات سنا رہا ہے کہ وہ زمینوں کا رب اور آسمانوں کا رب۔ ارے یہ بتاؤ وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اور یہ جواب دے رہا ہے اس کی صفات کے بارے میں، یہ تو پاگل محسوس ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ سن رہے ہیں بڑے دربار میں، حضرت موسیٰ فرما رہے ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ ارے فرعون وہ صرف تیرا ہی رب نہیں ہے، ارے درباریوں اور وزیروں وہ رب تم سب کا رب ہے، وزیروں کا بھی رب ہے، امیروں کا بھی رب ہے، بادشاہوں کا بھی رب ہے، چپڑاسیوں کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا وہ رب ہے۔ حضرت موسیٰ یہ فرما رہے۔ اب فرعون ڈرانے دھمکانے لگا، کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ کہنے لگا موسیٰ میں ربکم الاعلی ہوں، میرے علاوہ اگر کسی کو خدا مانا نا تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا اور قید و بند کی صعوبتیں تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اولو جئتک بشیء مبین،
اگر میں تیرے پاس دلیل لے کر آ جاؤں، نشانی بتا دوں اپنے نبی اور رسول ہونے کی، تب کیا کرے گا؟ تو فرعون کہنے لگا فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہنے لگا اگر تیرے پاس اپنے نبی اور رسول ہونے کی کوئی نشانی ہے تو جلدی لے کر آ۔ اب حضرت موسیٰ بھرے دربار میں کھڑے ہیں اور یہ نبوت کی نشانی مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا ساتھ لے کر آئے۔ جیسے ہی اس نے نشانی مانگی، اس کے بھرے دربار میں، فرعون اور وزیروں اور درباریوں کے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈال دی۔ اب جیسی لاٹھی زمین میں ڈالی ہے، فرعون کے محل کے اندر وہ لاٹھی اژدہا اور سانپ بن کے دوڑ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ، پھینکی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اتنا بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے فرعون کے محل میں۔ اور ادھر وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دوسری طرف بغل میں ہاتھ نکالا ڈال کے وہ روشنی، وہ چمک پھیل رہی ہے دور تک۔ تو فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کہنے لگا او میرے درباریوں، وزیروں، مشیروں، لگتا ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو میں سے بڑی مہارت اور فنکاری حاصل ہے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، لگتا ہے یہ جادو دکھا کر پوری قوم کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ لہذا کہنے لگا ارجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، کہنے لگا چند تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، تب تک کیا کرو؟ تب تک تو مہلت دینی ہے، تب تک کیا کرو؟ کہنے لگا پھر مصر کے اندر جادوگری بہت زیادہ چل رہی ہے اور جادوگروں کا شہر ہے مصر، یہاں تک کہ آج بھی جادوگری مصر میں بڑے پیمانے پہ عروج پہ چلتی ہے۔ تو جادوگروں کا ملک ہے مصر، اس مصر کے اندر حضرت موسیٰ معجزات دکھا رہے ہیں۔ کہنے لگا یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، کہنے لگا کہ جتنے مصر ملک کے اندر جادوگر ہیں سارے جادوگروں کو بلا لو اور سارے جادوگروں کو جمع کرو تاکہ سارے جادوگر اس کے جادو کا مقابلہ کر سکے۔ تب تک اس موسیٰ اور ہارون کو مہلت دے دو۔ اب ایک دن طے ہو چکا ہے، تاریخ متعین اور مقرر ہو چکی ہے کہ مصر کے کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ادھر حضرت موسیٰ کا معجزہ اور ادھر جادوگروں کی جادوگری دکھائی دی جائے گی تاکہ مقابلہ ہو اور ہمارے جادوگر غالب آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، جادوگر تیار ہو چکے ہیں اور جو دن اور تاریخ متعین تھی اس دن کے اندر سارے جادوگر بھی آ گئے۔ اور فرعون نے کہا صرف جادوگر نہیں آنے چاہیے، مصر کی ساری عوام میدان میں آنی چاہیے تاکہ ساری عوام کھلے آنکھوں تماشا دیکھے حضرت موسیٰ کی ذلت اور رسوائی کا اور ہمارے جادوگروں کی فتح اور کامیابی کا تماشا دیکھے۔ بلا لیا گیا ہے، جادوگر آ چکے ہیں۔ جیسے جادوگر آئے فرعون کے قریب آئے، کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہنے لگے کہ کیا اے فرعون، اے بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے، اگر کامیاب ہو گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ ہمیں کوئی بدلہ ملے گا؟ ہمارے جیتنے کے مقابلے میں کوئی بدلہ ملے گا؟ فرعون کہنے لگا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون کہنے لگا ارے بدلہ تو چھوڑو، میں تمہیں اپنی وزارت دوں گا، عہدوں پہ بٹھاؤں گا۔ اب ادھر بات چیت ہو گئی ہے اور میدان میں کود پڑے ہیں جادوگر، سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور جیسے ہی میدان میں آئے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے اور ان کے ہاتھ میں ان
کے ہاتھ میں بھی لاٹھیاں ہیں اور ساتھ میں رسیاں ہیں. وہ لے کر آئے ہیں لاٹھیوں اور رسیوں کو. جیسے ہی میدان میں آئے حضرت موسیٰ سامنے، عوام کھڑی ہے تماشا دیکھ رہی ہے، ادھر سارے جادوگر سامنے ہیں اور جادوگر میدان میں. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. کہنے لگے کہ پہلے تم اپنی لاٹھی عصا ڈالو گے یا ہم اپنی لاٹھیاں رسیاں پہلے میدان میں ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بل القوا، فرمایا نہیں، پہلے تم ڈالو پھر میں اپنا عصا ڈالوں گا. جیسے یہ بات کہی تو اب جادوگر تیار ہیں، ہاتھ میں لاٹھیاں ہیں، رسیاں ہیں، میدان میں ڈالنے کو تیار ہیں. اور لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکنے سے پہلے جادوگر جس یقین سے آئے ہیں کامیابی کے، آپ دیکھیے ان کے جملے جو زبان سے نکلے. کہنے لگے بعزت فرعون، کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون. کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، آج تو ہم غالب ہو کے رہیں گے، آج تو ہم کامیاب ہو کے رہیں گے. فرعون کی عزت کی قسمیں کھا کر غلبے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلما القوا، عوام دیکھ رہی، حضرت موسیٰ دیکھ رہے، جادوگروں نے لاٹھیاں پھینک دی، رسیاں پھینک دی. جیسے ہی لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اللہ فرماتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اللہ فرماتا ہے جیسی لاٹھیاں رسیاں پھینکی ہیں، ان کا جادو ساری عوام پہ چل گیا، اور ایسا چلا کہ اس جادو نے سارے عوام کی نظر بندی کر دی. اس لیے کہ حقیقت میں جادوگر نظر بندی کیا کرتے، ہوتا نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ حقیقت میں ایسا. اور جیسے لاٹھیاں رسیاں پھینکی، ساری عوام یہ دیکھ رہی ہے، وہ ساری لاٹھیاں رسیاں سانپوں اور اژدہوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور میدان میں سانپ دوڑ رہے، اژدہے میدان میں دوڑ رہے. عوام نے کہا ہو کیا جادو چل گیا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو بھی وہ لاٹھیاں رسیاں سانپ اور اژدہے بنتے نظر آنے لگے. ایسی نظر بندی کی جادوگروں. تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. اللہ فرماتا ہے عوام پہ تو اثر ہوا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کو بھی دل میں ڈر محسوس ہونے لگا، خوف. ارے واقعی یہ سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے، میں بھی لاٹھی پھینکوں گا، میرا عصا بھی اژدہا بنے گا، ان کی بھی لاٹھیاں رسیاں اژدہے بنے، تو فرق کیا ہوا؟ تو یہ ڈر ہے کہ کہیں لوگ اس کو دیکھ کر ایمان سے دور نہ ہو جائیں، میری دعوت کا اثر ختم نہ ہو جائے. ڈر رہے ہیں حضرت موسیٰ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں لا تخاف. اللہ فرماتا ہے موسیٰ ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ انک انت الاعلی، اس لیے کہ آج میدان تمہارے ہاتھ ہے اور بازی تم لے جاؤ گے، اور یہ سارے میدان سے شکست کھا کے بھاگیں گے. اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب حضرت موسیٰ کا ڈر نکلا، اور حضرت موسیٰ ان جادوگروں سے کہنے لگے ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ جتنی جادوگری کے کرشمے تم اس میدان میں اور مصر کے میدان میں دکھا رہے ہو نا، یہ ساروں کو اللہ عن قریب باطل کر کے رہے گا اور سب کو شکست دے کے رہے گا. اللہ فسادیوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا. حضرت موسیٰ یہ فرما رہے، اور فرماتے ہی اللہ نے یہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے کہ انما صنعوا کید ساحر، کہ جو کچھ یہ لے کر آئے یہ جادوگری ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ،
اب وقت آ چکا ہے، موسیٰ عوام انتظار میں ہے اور مصر کے جادوگر انتظار میں ہے، فرعون بھی دیکھ رہا، درباری وزیر بھی دیکھ رہے، اب موسیٰ بھی عصا ڈالیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اللہ کا نام لو اور عصا ڈال دو۔ جیسے ہی عصا ڈالو گے اللہ نے فرمایا تلقف ما صنعوا، جیسے ہی تم عصا ڈالو گے تمہارا عصا زمین پہ پڑتے ہی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہوگا اور ان کے سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے اور نوالے میں نگل لے گا۔ جیسے یہ حکم دیا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جیسے ہی میدان مصر میں جادوگروں کے سامنے ڈالا ہے، ارے وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں جو اژدہے بن کے میدان میں دوڑتے نظر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا ایک عصا کیا زمین پہ گرا ہے، اس عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کی، یہ اژدہا دوڑ رہا ہے، ارے جادوگر سوچتے ہیں، فرعون و درباری سوچتے ہیں ارے اس کا ایک سانپ اتنے سارے سانپوں کا کیا مقابلہ کرے گا، یہ سارے سانپ مل کے اس اکیلے کو ہی نگل جائیں گے، ختم کر دیں گے، مگر اس اکیلے سانپ نے ایک لقمے کے اندر سارے جادوگروں کے سانپ نگل لیے، اور جیسے ہی جادوگروں کی جادوگریاں کرشمے ختم ہو گئے تو وہ جادوگر جو فرعون کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے تھے آج تو ہم غالب ہو کے جائیں گے اور فرعون کے درباری اور وزیر ہونے کا عہدہ حاصل کر کے جائیں گے، اللہ نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کے آئے تھے، حضرت موسیٰ کا جب معجزہ دیکھا ہے اسی وقت میدان مصر میں ساری عوام کے سامنے سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گرے، فرعون کو رب العالی ماننے والے سجدے میں گر گئے، جیسی سجدے میں گرے ہیں نا، اور پھر جب سجدے میں گر کے تھوڑی دیر بعد جادوگروں نے سر اٹھایا، فرعون یہ تماشا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی سر اٹھایا کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، سجدے سے سر اٹھاتے کہنے لگے، فرعون پوچھ رہا تھا رب العالمین کیا ہے، ہم آج کہتے ہیں ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے، ارے ایک سجدہ ہی تو کیا ایمان کی دولت مل گئی، ہاں سجدہ ہے ہی ایسی دولت اگر خلوص کے ساتھ کیا جائے، عشق و محبت کے ساتھ کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اور ایک سجدہ کرنا بوجھ لگتا ہے، اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج رب العالمین کو سجدہ کیا تو پھر کسی اور کے در پہ جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہا اقبال نے کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اور اقبال یہاں تک کہہ گئے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدے اس لیے کر رہا ہوں کہ جنت الفردوس مل جا رہے، نہیں سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، کیوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں، سجدے کرو جنت مل جائے گی، نیکی مل جائے گی، ارے مزدور مزدوری کرتا ہے پیسے لینے اور تم نیکی کر رہے ہو جنت لینے نعمتیں لینے، ارے میں تو بندہ ہوں اور میں سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا مل جائے، خدا مل گیا تو سب مل گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ حق تعالی شانو فرماتے ہیں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں روزے دار سے اتنا راضی ہوتا ہوں کہ روزے کے بدلے میں خود اس کو مل جاتا ہوں۔ تو جس کو رب مل جائے اس کو کسی کی کیا ضرورت، تو یہ سجدہ ہے۔ اور پھر سجدہ کیسا ہو، جیسے اقبال نے کہا کہ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا ہوا،
ارے پیشانی پہ گھٹے پڑ گئے، لوگ کہتے کیا نمازی ہے، کیا سجدے کرنے والے ہیں، نشان سجود تیری جبین پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے، یہ زمین تیرے سجدے کی گواہی دے، ایسے سجدہ کر۔ اور واقعی ایسا سجدہ فرعون کے جادوگروں نے میدان مصر میں کیا تھا، سجدہ کرتے ہی اٹھے، کہنے لگے ہم رب العالمین پہ ایمان لائے۔ فرعون تو حیران، بحران، پریشان، سجدہ رہ گیا، کہنے لگا آمنت بہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھنے اور مجھ سے اجازت لینے سے پہلے تم موسیٰ پہ ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا اچھا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، اچھا مجھے سمجھ آ گئی، اصل میں موسیٰ نے اور تم ساروں نے ہم سے ملنے سے پہلے اور اس میدان میں آنے سے پہلے پلاننگ کی تھی، سازش کی تھی اور منصوبہ کیا تھا کہ ہم سارے مل کر آج فرعون کو شکست دے کے رہیں گے، یہ تمہاری سب کی ملی بھگت ہے، میں آج سمجھ گیا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور کہنے لگا فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، کہنے لگا دیکھنا اب کیا سزا دیتا ہوں۔ کہنے لگا اے جادوگرو، اب میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو آگے پیچھے سے کاٹوں گا اور تمہارے دونوں پاؤں کو آگے پیچھے سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اتنی دردناک سزا، اس سے ڈرا رہا ہے فرعون۔ اور وہ جادوگر جو ابھی چند گھڑیاں نہیں گزری، وہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، لا ضیر، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے یا تو مار دے یا خدا موت دے دے، ایک نہ ایک دن تو خدا کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اور کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کیا کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت کے مزے اور آخرت کے بدلے اس کے مقابلے اور اس کے بدلے میں ملیں گے، لہذا جو ہو سکتا ہے کر لے۔ یہاں تک کہ ان جادوگروں کو فرعون نے آگے پیچھے سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو سولی پہ لٹکا کے میدان میں سب کے سامنے عبرتناک سزا دی ہے، مگر وہ جادوگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حقیقت میں ایمان ہے ہی ایسی دولت کہ بدن کے ٹکڑے کروا لو، گوشت کو چمڑیوں سے ادھڑوا دو، خون کے فوارے بہوا لو، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ دولت حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے ان روزوں کے ذریعے اور اس کے اہتمام کے ذریعے ہماری تربیت کا سامان ہو اور حق تعالی شانہ کی ذات پر ہمارے یقین کے اندر اور ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو اور ترقی ہو، اور اس قدر اضافہ اور ترقی ہو کہ حق تعالی شانہ کی محبت اور حق تعالی شانہ کی صفات کا احساس ہماری زندگیوں کے اندر اس قدر ہو کہ اللہ کی ذات پہ توکل ہو، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو اور بھروسہ ہو، اور ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ کہ کائنات کا کوئی خوف اور ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے اور مخلوقات سے ڈرا کرتا ہے تو ساری کائنات مل کے اس کو ڈراتی ہے، اور جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوقات اور کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے۔ اسی لیے یہ جذبے اور یہ احساسات اور اس ایمان و یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو اپنے اندر اس ایمان اور یقین کو پیدا کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کی زندگیوں میں ایسے نظارے اور ایسے نمونے اور ایسے غیبی مددوں کے مظاہرے دکھلاتے ہیں کہ ایسے واقعات کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر لکھے ہیں کہ ان کا تصور بھی آج ہماری زندگیوں کے اندر سے مشکل ہے۔ اسی لیے